اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ یہ قرآن کریم کے 18ویں پارہ میں سورہ نور کے دوسرے رکوع میں آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ مسلمانوں میں برائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ جو شخص کوئی ایسی بات سنے جس بات کی اس کے پاس کوئی تحقیق نہیں ہے، اسے اس کا پھیلانا حرام ہے۔ جو ایسی بری خبروں کو اڑاتے پھرتے ہیں جن سے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہو، انہیں دنیاوی سزا یعنی حد لگے گی، کوڑے مارے جائیں گے، اور اخروی سزا یعنی عذاب جہنم بھی ہوگا۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہوا ہے، سورہ نور کے دوسرے رکوع کی تفسیر میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ، اور لوگ اسے حمار کہتے تھے، یعنی گدھا۔ حمار کی معنی ہوتا ہے گدھا۔ یہ شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا، ہنسی مذاق کی بات کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شراب پینے پر مارا بھی تھا۔ شراب پینے پر 80 درہ کوڑا مارتے ہیں۔ پھر ایک روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پکڑا ہوا آیا، پکڑ کے لائے لوگ، کیونکہ وہ شراب پی کے نشے میں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شریعت کا جو قانون ہے سزا 80 درہ مارنے کا حکم دیا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا، اے اللہ اس پر لعنت فرما، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شراب پی کے آتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو لعنت مت کرو، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 3 پارہ نمبر 27 صفحہ نمبر 383 حدیث نمبر 1681۔ شراب پینے والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، جوا کھیلنے والا، جیب کترا، جیب کاٹنے والا، ڈاکہ ڈالتے ہیں پاکٹ مار، داڑھی منڈانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، نماز نہ پڑھنے والا، روزے نہیں رکھنے والا، زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والا بلکہ سود اور بیاج کھانے والا، یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اور ایک پابند دین، شریعت پر عمل کرنے والا، نمازی، حاجی، یہ نبی سے محبت نہیں کرتا۔ بتاؤ یہ جہالت ہے نہیں ہے؟ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ آدمی شراب پی کے آیا تھا، نبی سے محبت کرتا تھا، شریعت کا قانون جو ہے وہ نبی نے لاگو کیا، لیکن کسی نے لعنت کر دیا، اللہ اس پر لعنت فرما، نبی کے پاس شراب پی کے آیا ہے، تو نبی نے منع کر دیا کہ لعنت نہیں بھیجو۔ اللہ کی قسم یہ نبی سے محبت کرتا ہے، تو جب ویسا آدمی محبت کر سکتا ہے تو کیا ہم لوگ نماز پڑھنے والے نہیں کریں گے؟ یہ ہو سکتا ہے کبھی بغیر محبت کے نیند چھوڑ کے یہاں آئے ہیں؟ لیکن ایسے آپ کو دنیا میں ملیں گے، بہار میں، یو پی میں، جو کہتے ہیں کہ لوگ نبی سے محبت نہیں کرتے۔ تم نبی سے محبت مت کرو، لاکھوں نماز پڑھ لو، تم کو کچھ نہیں ملے گا۔ ارے تو بغیر محبت کے بھی آئے ہیں۔ کتنے سنت تو ہم نے ادا کیا، 2 رکعت سنت پڑھیں نماز فجر کی اور 2 رکعت فرض، اس میں کتنا سنت ہم لوگوں نے ادا کیا پتہ ہے آپ کو؟ یہ پورے ملا کے تقریباً دیکھ رہے ہیں 80-90 سنت ادا ہو گئے۔ گھر سے جو آئے ہیں مسجد تک 90 سنت پر عمل کیے ہیں، تو بغیر محبت کے کر دیے۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ بدماش لوگ ہوتے ہیں ایسے۔
حق بات صحیح بات ہم بتاتے ہیں، صحیح بات سمجھاتے ہیں، سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، لوگوں کو سنت کی طرف بلاتے ہیں، وہ سنت کی طرف آنا نہیں چاہتے، ان کو دوسری چیزوں میں مزہ ملتا ہے، ڈانس کرنے میں، میوزک بجانے میں، عرس کرنے میں، قوالی کرنے میں، تو سوچتے ہیں کہ یہ لوگ بھی وہی کام کریں، تب کہیں گے ہاں نبی سے محبت کیا ہے۔ وہ ایک سنت پر بھی عمل نہیں کرتے، اور ہم لوگ ابھی سو کے اٹھے یہاں آنے تک 90 سنت پر عمل کر دیے، تو بغیر محبت کے سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ نبی سے محبت نہیں ہے، مینٹل کے نام عمل کیے گا، یہ سب محبت کی بنا پر ہوا ہے۔ تو بدمعاشی کرتے ہیں لوگ، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنا دھندا چلانے کے لیے، پیسہ جمع کرنے کے لیے ایسے باتیں کرتے ہیں۔ وہ خود نماز نہیں پڑھتے، ان کے ماننے والے نماز نہیں پڑھتے، اور کہتے ہیں یہ لوگ نبی کو نہیں مانتے ہیں، بیکار باتیں۔ بہرحال صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کے جو عادی بن چکے ہیں اور بدعت اور شرک اور کفر میں سر سے لے کے پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اور شریعت کی پابندی کرنے والے مسلمان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے؟ یہ شیطانی فریب اور نفسانی دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اور ان لوگوں کے درمیان میں نماز کا عہد ہے، جس شخص نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 1091۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 481، مسلم شریف حدیث نمبر 63، مشکات شریف حدیث نمبر 153۔ میرے دوستو، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دینا کفر ہے۔ اللہ کے کلام میں بھی یہی ہے۔ قرآن شریف کے 21ویں پارہ میں سورہ روم کے 4تھے رکوع میں آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم رکھو اور تم شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ نماز پڑھنا مومن کی عادت ہے، اور نماز نہیں پڑھنا مشرک کی عادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مومن بنو، مشرک نہ بنو۔ ایک میان میں دو تلوار جمع نہیں ہو سکتی، ایک ہی تلوار رہے گی۔ ایک میان میں دو تلوار نہیں آئیں گی، ایک ہی تلوار رہیں گی۔ اسی طرح دو عادتوں میں سے ایک عادت رہ سکتی ہے، یا تو نماز پڑھ کر مومن بنو یا تو نماز چھوڑ کے مشرک بنو، ایک ہی کون تو ایک ہونا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک اور اسلام میں فقط نماز کا فرق ہے، لہذا جس شخص نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے شرک کیا۔ ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 1092۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے، تو جس شخص نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا۔ مشکات شریف جلد نمبر 1 حدیث نمبر 525۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان اور کافر کے درمیان نماز سے فرق ہوتا ہے۔ ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 173 حدیث نمبر 1090۔ مگر آج ہزاروں مسلمان ایسے موجود ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، لیکن ہم انہیں کافر نہیں کہتے ہیں، کیونکہ ان کی آخرت کا حال اللہ جانتا ہے، ہمیں کیا معلوم کہ وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ پر اس چیز میں نظر نہیں جس کا وہ مالک نہیں، اور مومن کو کافر کہا، وہ بھی اس کی قاتل کی طرح ہے، اور جس نے کسی چیز سے خودکشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی چیز سے اس کو عذاب دے گا جس سے اس نے خودکشی کی ہے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 100 حدیث نمبر 496۔ بتا رہے ہیں کہ منت مانتے ہیں، منت، وہ منت اس چیز میں لاگو نہیں ہوگا جس کا وہ مالک نہیں ہے۔ کسی نے
مینٹل جیسا دماغ لگایا، کیا کیا وہ پوری اٹھا اسے دماغ میں، اب منت مان دیا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو یہ مسجد بیچ دیں گے۔ مسجد اس کے باپ کی جاگیر ہے، اس کا مالک رہنا نہیں وہ، تب کیسے لاگو ہی نہیں ہوگا۔ تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، ذرا ذرا نہیں، ایسے منت مان دیتے ہیں جو ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ اس لیے ایسے منت نہیں مانے، وہ بتا رہے ہیں نبی کہ بندہ اس چیز پر نظر منت نہیں مان سکتا جس کا وہ مالک نہیں ہے۔ سیدھی سیدھی بات سمجھے۔ اور بتایا کہ جس نے مسلمان کو کافر کہا، جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا، وہ اس کا قتل کر دیا، وہ اس کو قتل کر دیا۔ اور جس نے کسی چیز سے خودکشی کی، اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا، دوا پی کے، زہر کھا کے، پھانسی میں لٹک کے، تلوار سے کاٹ کے، گولی مار کے، کیسا تو کرے، جس نے کسی چیز سے خودکشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اسی چیز سے عذاب دے گا جس سے اس نے خودکشی کی ہے۔ دوا زہر پی کے مرا تو قیامت کے دن اس کو زہر پلا پلا کے موت کے گھاٹ اتارتے رہیں گے، بس وہی چلتے رہے گا، عذاب دیا جائے گا۔ پھانسی میں لٹک کے مر گیا تو اس کو قیامت تک بس پھانسی میں لٹکا کے موت کے گھاٹ اتارتے دیا جائے گا، مرے گا پھر زندہ کر کے پھر لٹکایا جائے گا، پھر مرے گا پھر زندہ کر کے پھر لٹکایا جائے گا، یہی عذاب دیا جائے گا۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، حدیث نمبر 496 ہے۔ اس لیے کسی کو کافر کہنے کے مسئلہ مسائل میں سوچ سمجھ کے بولنا ہے۔ ہم لوگ بہت الفاظ استعمال کر دیتے ہیں ایسا۔ کہنے والے نے کسی کو اگر کسی نے کافر کہا، اگر اس کو برا کہنے کی نیت سے کافر کہا تو چلتا کچھ گنجائش ہے، جیسے گالی دیتے ہیں نا، اس کی دشمنی، اس کی برائی بیان کر رہا ہے، کافر، وہ کافر ہو گیا ایسا کہتے ہیں، مطلب اس کی برائی بیان کر رہا ہے، اس کو کافر سمجھ نہیں رہا ہے، برائی بیان کر رہا ہے، گالی گلوچ دیتے نہیں، منکھو ہے، چور ہے، ایسا ویسے ہی کافر کہہ دیا اسی حساب سے، تب تو کچھ گنجائش ہے۔ اگر اس کو عقیدتاً کافر کہہ دیا کہ یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، تو یہ کافر ہو جائے گا، کہنے والا خود کافر ہو جائے گا، کتنا بھی حج کیا ہوگا کام نہیں آئے گا۔ اس لیے سوچ سمجھ کے ایسے الفاظ استعمال کرنا بھی بتا رہے ہیں۔ کسی کو کافر کہنے کے مسائل میں صحیح بات یہ ہے کہ کہنے والے نے اگر اس کو برا کہنے کی، اس کی برائی بیان کرنے کی وجہ اعتبار سے کہا ہے تو کچھ گنجائش ہے کہ اس کا ایمان بچے گا۔ اگر اس نے اس کو کافر کہا عقیدہ کے اعتبار سے، جیسے ہم لوگ غیر مسلم کو کافر سمجھتے ہیں، ویسے ہی اس نے اس مسلمان کو کافر سمجھ لیا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ خود کافر ہو جائے گا۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 855 میں لکھا ہوا ہے۔ فتاوی عالمگیری کون سی کتاب پتہ ہے؟ اب اس کا نام فتاوی ہند بھی ہے، سعودی عرب میں یہ کتاب فتاوی ہند کے نام سے چھپتی ہے، اور یہاں ہندوستان میں فتاوی عالمگیری اس کا نام ہے۔ پوری دنیا میں یہ فتاوی چلتا ہے۔ عالمگیر بادشاہ کے زمانے میں 1000 علماء مفتیان کرام سب کو اکٹھا کر کے بتایا کہ کوئی ایسی مضبوط کتاب لکھو جس پر سارے علماء کا اتفاق ہو، اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ 99 احتمال کفر کے ہو اور ایک احتمال ایسا ہو کہ جس سے کفر کی نفی ہو جاتی ہو، تو مفتی اور قاضی کے لیے یہی بہتر ہے کہ اسی احتمال پر عمل کرے جس پر کفر لازم نہیں آتا۔ عین الہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 77، یہ ہدایہ کتاب جو ہے آج سے 1300 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ کوئی بھی عالم بن کے تیار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کتاب کو نہ پڑھے، کوئی بھی ہو، کسی بھی مسئلہ مسائل سے، کسی بھی مسلک سے، کسی بھی جماعت سے، کسی سے کہاں سے بھی تعلق رکھے، یہ کتاب پڑھنا پڑے گا۔ اس کو مان کے پڑھے یا انکار کر کے پڑھے، پڑھنا پڑے گا۔ ایسی کتاب ہے یہ، اس کو فالو کرنے کے لیے پڑھے یا اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے پڑھے، لیکن پڑھنا پڑے گا۔ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ یہ کتاب لکھا ہے حنفی علماء نے، اور جو اس کو مانتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ بھی پڑھتے ہیں۔ اگر نہیں پڑھے گا تو عالم نہیں بن سکتا۔ کتاب ہو تو ایسی ہو، انکار کرنے کے لیے بھی پڑھنا ہی پڑے گا، ریجیکٹ کرنے کے لیے اس کو غلط ثابت کرنا ہو لیکن پڑھنا پڑے گا۔ ایسی کتاب ہے یہ، 1300 سال ہو گیا لکھ کے اس کو۔ زبردست کتاب ہے، عربی میں ہے۔ ہر مسئلہ کے بعد حدیث، ہر مسئلہ کے بعد حدیث ملے گا آپ کو۔ ابھی
4 جلدوں میں ملتی ہے، شارٹ کٹ مختصر کیا گیا اس کو، ورنہ یہ کتاب 80 جلدوں میں تھی۔ پہلے عالم بنتے تھے 18 سال پڑھتے تھے، اب کتنا پڑھتے ہیں؟ 7 سال۔ تب گھٹانا پڑے گا نہیں، اس کو شارٹ کرنا پڑا۔ 18 سال پڑھیں گے نا تو یہ پورا 80 جلد پڑھائیں گے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے کوئی جملہ کوئی الفاظ استعمال کر دیا، اس میں 90/9 احتمال ہیں کہ یہ کفریہ الفاظ بک رہا ہے، اور ایک احتمال ہے کہ نہیں کفریہ نہیں ہے، تو 90/9 کو چھوڑ دینا، وہ ایک والا لے کے اس کو مسلمان ہی رہنے دینا چاہیے۔ خواہ مخواہ کے زبردستی اس کو کافر بنانے میں مزہ نہیں لینا ہے۔ کفر بہت خطرناک چیز ہے، اتنا خطرناک ہے کہ اگر آپ کافر سے بھی کہیں وہ کافر، اس کو غصہ آئے گا۔ لفظ کافر اتنا خطرناک ہے کہ اگر اب تم کافر سے کہو نا کہ اے کافر، تو اس کو غصہ آئے گا۔ کافر کہہ دیا اگر مان لو کسی مسلمان کو، تو اس کے سارا نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، نماز، کلمہ، درود، سرود، جتنا جو کچھ بھی کیا ہے سب پر تو نے آگ لگا دیا۔ اس لیے بہت خطرناک الفاظ ہے، تو کسی بھی مسلمان کو کافر نہیں کہنا۔ جب اس کا کفر ایک دم کھل کے سامنے آ جائے، مفتیان کرام کو آنکھیں میں دکھنے لگے، علماء کرام کو سمجھ میں آ جائے، وہ کہہ دیں، تب اس کے بعد بات کرنا ہے۔ اپنی مرضی سے اپنا غصہ، اپنے لڑائی، اپنے جھگڑا، اپنا جھنجھٹ، اپنا غصہ نکالنے کے لیے کسی کو کافر کہہ دینا، اس کو اسلام سے خارج کر دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔